اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلو شروع کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 اگست بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ واقعہ کربلا کی جو تمہیدی گفتگو ہے اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ کل ایک اور قسط ہوگی اور پرسوں سے انشاءاللہ ہم قسط وار واقعہ کربلا شروع کر دیں گے۔ پر یہ سمجھنا ضروری تھا جو میں 2 قسطیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ تیسری کل پیش کروں گا۔ مسئلہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ رافضیت شیعت پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ جی حضرت علی شیر خدا پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہے، اور جو ان کے ساتھ لڑے وہ ایمان کے ساتھ لڑ گیا، جو ان کے ساتھ اختلاف کرے اس کا ایمان کے ساتھ اختلاف ہے، لہذا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب ہم اس کے جواب میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تمام ملت اسلامیہ، حنابلہ، شوافی، مالکیہ، احناف، دیوبندی، سنی، اہل حدیث، پوری ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کافر حضرت علی کے ساتھ لڑے وہ تو کافر ہے، بولیے وہ تو کافر ہے۔ پر اگر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی صحابی کا یا ان کی اپنی اہلیہ محترمہ کا سیدہ فاطمہ کا اختلاف جیسا کہ ہوا ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا الفاطمۃ بدعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ یہ حضور نے مولا علی کے لیے فرمایا تھا۔ کب؟ جب مولا علی نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا، تو حضور پاک سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی اس بات سے، اور حضور پاک بھی خفا ہوئے، اور آپ نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ شادی حرام ہے دوسری، پر ایک گھر کی ایک چھت کے نیچے محمد کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا یا ابا تراب، جب وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کا حضرت علی سے اختلاف ہو جائے، حضرت علی بھی صحابی ہے، تو یہ اسلام اور کفر کی بات ہے، یہ آپسی لڑائی ہے، اور آپسی لڑائی ہو جانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بولیے، آپ بولنے میں بخیلی کریں گے اور میرے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ آپ ذرا تکڑے ہو کے بیٹھیں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ اب بار بار ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، اور 2 ٹکے کے ذاکر تلہاڑے جیسے وہ یہ پوچھ رہے ہیں، وہ جی جب 2 لڑتے ہیں تو ایک تو جھوٹا ہے ایک تو غلط ہے۔ تو ایک شیعہ کو میں نے لاہور میں کہا، میں نے کہا 2 نبی لڑے ہیں، اب تو بتا غلط کون ہے صحیح کون ہے؟ میں 2 نبیوں کی لڑائی کا ذکر تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس تشریف لائے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹا، بولا داڑھی پکڑ کے گھسیٹا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ہارون نے کہا یا ابن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی، یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی تو چھوڑ میری بات تو سن، مگر وہ گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اب میں نے کہا 2 نبی لڑے ہیں، بتا ان میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ کہنے لگا یہ تو دونوں سچے ہیں۔ میں نے کہا اگر 2 نبی لڑ کر سچے ہیں تو 2 صحابی لڑ کر سچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اگلی بات سن، کہتا دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا 2 نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، 2 صحابہ کو نہیں ہو سکتی؟ اصل وہی بات ہے، ہم حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو رب کے قرآن سے دیکھیں گے اور سرکار کی فرمان سے دیکھیں گے، حضور کے فرمان سے دیکھیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو میرے سامنے ہے، یہ ہے سورہ حجرات اور آیت نمبر 9 اور آیہ نمبر 10۔ میں تو مختصر پیش کروں گا، آپ کو کھلی اجازت ہے کہ مسلمانوں کی کسی تفسیر میں
یہ نکال کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بات وہی نظر آئے گی جو آپ کا خادم پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ، بولیں گے آپ سر نہیں ہلائیں گے، مومنوں کے دو گروہ، نقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، کون سی زبانی لڑائی؟ اقتتلوا، اور بات کہاں تک پہنچ جائے؟ بھائی اتنا لفظ تو سمجھ آتا ہے نا، تو پھر نہیں بول دے ہو۔ مؤمنین نقتتلوا، دو مومنوں کے گروہ، کس کے؟ مومنوں کے گروہ، یہ نہ کوئی نہیں رکھنے نا، یہ میرے بیلی نے میں نے پتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا، جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو اللہ نے لڑنے والوں کو کیا کہا ہے؟ سمجھو، میرا خیال ہے اسی تو لگے ہی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان تو اللہ۔ بھائی لڑنے والوں کو کیا کہا ہے؟ تو یہ لفظ تھوڑے کو بولیا نہیں جاتا بھائی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا، بات کہاں تک پہنچی؟ سارے بولے 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 بھائی، بولے بھائی، اب اتنا بڑا مجمع بھی نہ بولے تو میں کہاں جاؤں؟ مؤمنین نقتتلوا، بات لڑائی تک پہنچ جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ مومنین، مومنین کیا ہے؟ مومنین، تو کرنا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سبحان اللہ۔ ان دونوں میں صلح کرا دو۔ سبحان اللہ۔ بولو بھائی، ان دونوں میں انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن بھائی ہیں۔ بے شک۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جب سے امام حسن نے ان دونوں کی صلح کرائی ہے، قیامت تک اب سنی صلح کراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بولو سنی صلح۔ اب مسئلہ تو یہ ہو گیا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضور سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ ایک سوال اور کرتا ہوں، نبی سب کے لیے نمونہ ہے یا صرف آپ کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ سب میں خواتین بھی آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آتی ہے۔ اب خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں اس میں نبی کیسے نمونہ بنے؟ کیونکہ حضور تو خاتون نہیں ہے اور نہ کوئی خواتین میں نبی یا رسول آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کے ذریعے سے امت کو وہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لقد کان لکم، جاگ کے سنیے گا خدا کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر عمل میں ہر کام میں نبی نمونہ ہے۔ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو حضور کا کیا نمونہ ہے؟ نہیں نہیں ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، کیونکہ نبی کسی سے لڑے اور لڑ کے صلح کرے، ایسا ہو سکتا نہیں، کیونکہ جو حضور سے لڑے بولو وہ مسلمان رہ سکتا نہیں۔ اب حضور سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، حضور کسی سے لڑ نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے پھر دو نبی کے صحابہ لڑا دیے اور دونوں کی صلح کرا دی، تاکہ لڑنے کے بعد صلح کا طریقہ بھی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لڑائی کن کی ہوئی؟ حضرت مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب سمجھے، یہاں دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو سیدھا سیدھا حضرت امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانتا، اور وہ پھر طریقے سے کبھی یزید کا نام لے کے بکواس کرے گا، کبھی ہندا کا نام لے کے، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، کبھی ابھی سفیان کا جو انہوں نے حالت کفر میں مخالفت کی تھی، کبھی اس کی آڑ لے کر۔ اس کا تو پتہ چل گیا کہ یہ رافضی ہے، ان سے ہمیں کوئی تکلیف ہے، وہ کسی صحابی کو بھی نہیں مانتے، تو لہذا ان کی تو لائن کے لیے۔ ایک اور ہے جو اندر سے رافضی ہے اور لبادہ اہل سنت کا ہے، بولیے لبادہ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں ذرا ان کو بھی سمجھے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بھی مل جائیں، اور مل جائیں گے، ہر شہر میں موجود ہیں، کیونکہ لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے مجھے شک کی نظر سے دیکھیں، ان کو پھر بھی کہیں گے سنی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت علی کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ آپ کہہ اٹھیں گے بھئی نبی کے بعد علی ہے، کہتے وہ نہیں، پر فضیلت ان کی اتنی بیان، ہر معاملے میں انہی کا ذکر۔
وہ نام اگر ابو بکر و عمر عثمان کا لیں گے تو اس سطح کا یہ ان کی پہلی پہچان ہے. اب دوسری پہچان سنیں، میں نام لے دیتا ہوں. شیخ الاسلام 2021 ماڈل، شیخ الاسلام 2021 ماڈل ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اب انہوں نے کیا کیا؟ لقب ہے شیخ الاسلام، اور کام دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ جب ذکر ہو رہا ہو حضرت علی کا تو امیر معاویہ کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا خبردار اگر محرموں میں ان کا ذکر کیا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب تیرا لقب شیخ الاسلام ہے تو کام اسلام والے کر، بولو کام ہے. اور اگر شیخ الاسلام کہلا کر بھی یہی کرنا ہے تو پھر تو اپنا نام شیخ الایران رکھ لے. جب باتیں ایران کی کرنی ہے، ایران کی بولی بولنی ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ جب بھی علی کا نام لیتے ہیں دشمن معاویہ کو کہتے ہیں، وہ جب بھی یزید کا نام لیتے ہیں تبرہ حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں. تو جب تک وہ تبرہ کرتے رہیں گے ہم سنی حضرت امیر معاویہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. ہاں اگر کوئی خارجی حضرت علی پر بھونکے گا تو پھر ہم حضرت علی کا بھی دفاع کریں گے. اور تیری مثال یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کہ ایک چڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی کچہری میں، کہنے لگی آپ کی کچہری کا ایک بندہ ہے شکاری، اس نے میرا ساتھی چڑا شکار کر لیا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے، بڑا ظلم کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں شکاری ہوں، شکار حلال ہے، میں نے تو شکار کیا چڑے کو، مجھ پر کیسا مقدمہ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ شکاری ہے، اس نے شکار کیا ہے، تو کس چیز کا مقدمہ لے کے آئی؟ سنیے چڑیا کی بات، وہی ہم ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جو چڑیا نے کہا تھا. چڑیا کہنے لگی جناب اگر اس کو شکار کا حق ہے تو ہمیں دفاع کا بھی، اس کو پکڑنے کا حق ہے، ہمیں بھاگنے کا حق ہے، پر اس نے ایک چال چلی ہے. اس نے ایک وہ چال یہ ہے کہ جب یہ شکار کرنے آیا تو اس نے آواز ہمارے جیسی نکالی. آواز جب اس نے آواز چڑیوں والی نکالی ہم نے سمجھا اپنا ہے، نکلا شکاری. ہم نے سمجھا اپنا ہے، چونکہ آواز جو ہمارے جیسی تھی ہم نے سمجھا اپنا ہے، نکلا شکاری. شیخ الاسلام ہم نے تمہیں سنی سمجھا اور سنیوں نے تجھے کندھے پر اٹھایا، پر تو کبھی ایران جا کے شیعوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی ان کے امام باڑوں میں جا کے تقریریں کر کے ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، تو سیدھی طرح وہ لبادہ اتار دے، شکاری بن کے آ، ہم تیرا بھی علاج کر لیں گے. اور جب تک تو نے لبادہ اوڑا ہوا ہے ہم تجھے اپنا سمجھتے ہیں اور تو ہر موقع پہ شکاری بن کے ہمیں شکار کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دو جماعتیں لڑ پڑے مومن تو کرنا کیا ہے؟ اب یہ نمونہ ہونا چاہیے تھا، تو نمونے کے لیے حضرت علی لڑ پڑے. کس بات پر؟ دم عثمان پر. بولیے خون صلح کس نے کرائی؟ وہ سنیے یہ میرے پاس 8 حدیث ہیں، صرف ایک سنانے لگا ہوں، سب سے اعلیٰ بخاری شریف کی. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے بھائی توجہ سے. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے. جو خوش ہو رہے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ. سید کس بات میں؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ، اللہ اس کے ذریعے صلح کرائے گا. سبحان اللہ. اس کے ذریعے کن میں؟ کافر اور مومن میں؟ مسلمانوں میں یا منافق اور مسلمان میں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. پورے محرم میں حضرت حسن کی محفل کیوں نہیں کرتے؟ او بھائیو، یہ جو اہل بیت کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، تو اہل بیت میں امام حسین پہلے آتے ہیں یا حسن پہلے آتے ہیں؟ امام حسن کا رتبہ زیادہ ہے یا امام حسین کا زیادہ ہے؟ امام حسن کا زیادہ ہے. بولیے رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ ان کی محفل کوئی نہیں، ان کا کوئی اشرا نہیں، ان کا کوئی جلسہ نہیں، ان کی کوئی جلوس نہیں، ان کے نام پہ کوئی ماتم نہیں، ان کے نام پہ کوئی خنجر نہیں، ان کے نام پہ کوئی آگ پہ نفل نہیں پڑتا.
کیوں؟ اس نے حضرت امیر معاویہ اور مولا علی پاک میں صلح کرا دی تھی. سبحان اللہ. اور جب صلح ہو اپنے خوش ہوتے ہیں، بیگانے جل اٹھتے ہیں. جو حضرت حسن کے تھے وہ اس وقت بھی خوش ہوئے، جو امام حسن کے ہیں وہ سنی آج بھی خوش ہیں. سبحان اللہ. اور جن کو تکلیف ہے وہ امام حسن کے نام ہے، اور جو ہم میں ان کے ہیں وہ بھی امام حسن کی محفل نہیں کرتے. سنیوں میں بھی امام حسن کی کوئی محفل ہے؟ تم بھی امام حسین کی کراتے ہو، امام حسن کی کیوں نہیں کراتے؟ وہ بھی تو نبی کا سب سے بڑا نواسا ہے، وہ بھی تو حضور کا سب سے پہلا نواسا ہے. حضور نے ان کو علیحدہ فرمایا کہ یہ میری جنتی خوشبو ہے. سبحان اللہ. ان کے بارے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی، یہ جو تیرا بیٹا حسن ہے یہ بیٹا تیرا ہے، چہرہ نبی کا ہے. پر تم اتنی بھی کسی مولوی سے ان کی شان سنی ہو تو مجھے بتا دینا. نہیں کرتے. کیوں؟ یہ اندر سے سنی نہیں ہے. اندر سے سنی ہو تو یہ بتائیں کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. ولا اللہ ان یصلح، صلح کرائے گا اللہ اس کے ذریعے بہی بین فئتین، دو جماعتوں کے درمیان. سبحان اللہ. بولو بولو بولو، سارا مجمع بولے. دو وہ جماعتیں کون سی ہوں گی؟ عظیمتین. سبحان اللہ. وہ دونوں عظیم ہوں گے سبحان اللہ. من المسلمین، اور دونوں مسلمان ہوں گے. سبحان اللہ. مولا علی بھی عظیم ہے، حضرت امیر معاویہ بھی عظیم ہے. مولا علی پاک بھی مسلمان ہے، حضرت امیر معاویہ بھی مسلمان ہے. سبحان اللہ. اور صلح امام حسن نے کرائی ہے. سبحان اللہ. ایک آخری اشکال جواب، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں. اب جب یہ صلح ان کے گلے میں پڑ گئی، یہ میرے پاس حوالے ہیں سارے، شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ امام حسن نے صلح کرائی ہے، اور شیعوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسن نے بھی بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ کے حکم ہاتھ پر، اور امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. آگے بتاتا ہوں کہ بیعت کے بعد ہوا کیا ہے. یہ سنیوں نے بھی لکھا ہے اور بولیے شیعوں نے بھی لکھا ہے. اب جب امام حسن نے بیعت کر لی، اب وہ صلح ان کے گلے میں ہے، کیونکہ لکھا تو سب نے ہے. بولو، لکھا تو ساری امت نے لکھا ہے، شیعہ بھی شامل ہیں. اب گلے پڑ گئی. اب جھوٹ بول رہے ہیں گلی گلی ذاکر. میں ذاکروں کو ہی سن رہا ہوں گھر بیٹھ کے، میرا نیٹ لگا ہوا ہے. میں کوئی سنی خطیب آج کل سن ہی نہیں رہا کہ ان کو دیکھوں تو صحیح ان کی پڑیا میں کون کون سے چٹکلے ہیں جن کا ہم جواب دیں. آج کل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ جی جو صلح کی شرائط تھی ان میں لکھا ہوا تھا کہ اے معاویہ، ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں، جب آپ چلے جائیں تو خلافت ہماری ہے. اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ سید کسی کی چھوڑی ہوئی چیز لیتا ہی نہیں، تو سید اپنی چھوڑی ہوئی چیز واپس کیسے لے سکتا ہے؟ خود ہی ہے. کوئی ایسی صلح نہیں. تلاڑے سے لے کر ان کے الوی شلوی اور ان کے جتنے بھی کمی شمی ہیں سب کو چیلنج ہے میرا. اور جو ان کی دیکھا دیکھی سنیوں میں لبادہ اوڑھ کے منافق لگے ہوئے ہیں ان کو بھی چیلنج ہے کہ دکھاؤ کہاں حضرت امام حسن نے لکھا تھا کہ معاویہ تیرے بعد خلافت میری ہو گئی. نہیں، دیا کاغذ حضرت امیر معاویہ نے کہ آپ شرائط لکھے. انہوں نے کہا شرائط یہی ہے کہ آپ کی پوری خلافت میں فیصلے رب کے قرآن پر ہونے چاہیے، نبی کی حدیث پر ہونے چاہیے. سبحان اللہ. بس یہ تھی شرط. اور کوئی شرط لکھی یا اگر کوئی چند شرائط ہیں مگر اس میں تم یہ دکھا دو کہ لکھا ہو تیرے بعد خلافت پھر ہماری ہے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہی حضرت امام حسن شہید ہو گئے تھے، تو پھر یہ مطالبہ کیسا؟ بہرحال یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اب آئیے